تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے کہ محبت میں ہمیشہ جھک جانا ہی محبت نبھانے کا اصول ہے کہ ایک لا تعلق سی غلط فہمی پر میں نے اکثر سچی محبتیں بچھڑتی دیکھی ہیں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان پہ کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جب کسی انسان کا امان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے موٹیویٹ کرو، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ نہ مارو کہ تم پہلے کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کی شخصیت کم از کم اتنی قابل اعتماد اور پرخلوص تو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اپنے دکھ، درد اور پریشانیاں اس اطمینان کے ساتھ شیئر کر سکے کہ حل ملے نہ ملے، آنسو بہانے کے لیے کندھا اور دلاسے بڑے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے
اور وہ آپ کے اختیار میں نہ ہو تو رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ رب کریم کے فیصلے ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین ہوتے ہیں۔ کسی ایک انسان کو ڈپریشن سے بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ کم از کم آپ کو اتنا قابل اعتبار ہونا چاہیے کہ لوگ بلا جھجک آپ سے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں، خواہ آپ کے گناہوں کی شدت کتنی ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کریں اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔